أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على محمد محمد وعجل الفرج. السلام علیکم تمام ناظرین کو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی مجلس کا موضوع آج جو ہمارے مجلس کا کا انعقاد آج کی مجلس کا جو انعقاد ہے وہ برائے سر ثواب قبلہ و کعبہ مولانا مہدی علی مقدسی صاحب کی سال ثواب کے لیے کیا گیا ہے. اور اس مجلس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا جائے گا. قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں دعوت کرتا ہوں آغا مہدی رضا رجائی صاحب کو اور نظامت کی ذمہ داری میں ان کے حوالے کرتا ہوں. جی آغا مہدی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب کلام الہی کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا سوز و سلام کے لیے قبلہ سید فاضل حسین نقوی کو. اس سے پہلے چند اشعار آپ کے ناظرین کے نظر کروں گا. عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہیں، ہم سب سے تھے جو افضل و اعلیٰ وہ کہاں ہیں، جو نور خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہیں، پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہیں، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. انہی کلمات کے ساتھ میں دعوت سوز و سلام دینا چاہوں گا برادر عزیز سید فاضل حسین شاہ نقوی کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں جناب اصغر کے حوالے سے مرثیے کے چند اشعار پیش کروں گا. آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر. آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر آجا. لوری ارمانوں سے بھرپور سنا
میرے اصغر آجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا، تیر کے آگے میرے لال تجھے ہونا ہے، دیکھ کر تیری ہنسی ظلم نے بھی رونا ہے، جو طریقے ہیں لڑائی کے سکھا دوں، میرے اصغر آجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا، پہلے اللہ کا میں شکر بجا لاؤں گی، دیکھ کر خون تیرا لال میں مر جاؤں گی، میں تجھے موت کی ہچکی سے بچا لوں، میرے اصغر آجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا، تجھ کو ایک بار دفن بابا تیرے کر دیں گے، پھر تجھے نیزے سکیفہ کے وہاں ڈھونڈیں گے، دشت کی گرم ہواؤں سے بچا لوں، میرے اصغر آجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا، تیری معصوم سکین نا کو پلا کے پانی، کل تیری پیاس بجھائے گا علی کا ثانی، میں تجھے دیکھ کے پیاس اپنی بجھا لوں، میرے اصغر آجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا، آخری مصرع، لاش اصغر کی جو دے
کھی تو اٹھی ایک بکا، ہائے یہ شام سکینہ نے، ہائے یہ شام غریباں کو سکینہ نے کہا، ہو کے پابند تجھے پاس بلا لوں، میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ تھے ہمارے برادر عزیز سید فاضل حسین نقوی۔ اب میں دعوت خطاب دینے سے پہلے چند اشعار آپ کے سماعتوں کے نظر کرنا چاہوں گا۔ علم کہتے ہیں کسے، اس کی حقیقت کیا ہے، دیکھو قرآن میں علم کی قیمت کیا ہے، علم و اخلاص سے تاثیر بدل جاتی ہے، باخدا علم سے تقدیر بدل جاتی ہے، کفر و الحاد و غصب حیل و مکاری سے، علم انسان کو بچاتا ہے ریاکاری سے، صاحب علم کے قدموں پہ جہاں جھکتا ہے، علم اگر ہوگا تو تم جانب حق جاؤ گے، ورنہ تا روز ازل کچھ نہ سمجھ پاؤ گے، بے گناہوں کی صداؤں کو جلا دیتا ہے، علم ہر دور میں ظالم کو مٹا دیتا ہے، علم وہ چیز ہے جو نمر بنا دیتا ہے، اور جہل وہ ہے جو شمر بنا دیتا ہے، اے حسن علم یہ سوگات صدا دیتا ہے، علم مخلوق کو خالق سے ملا دیتا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا حوزہ علمیہ قم کے استاد بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین آغا محترم قبلہ وسیم رضا سبحانی صاحب کو کہ وہ حاضرین کے سامنے دعوت خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خصوصیت سے وہ بزرگوار کہ جس بزرگوار کے ایصال ثواب کی یہ مجلس رکھی گئی ہے، وہ آپ تمام عزیزان کے نہایت شفیق استاد تھے، بہت ہی متقی پرہیزگار انسان، کہ بہرحال بندہ حقیر کو جو 2-2.5 سالہ وقت ملا اور ان کے ساتھ یہ 2-2.5 سال گزارے، تو خدا جانتا ہے کہ ما رأیت منہ الا خیرا، کہ اس سے خیر و اچھائی کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ ایک حقیقی انسان، ایک وہ بندہ کہ جس نے حقیقی معنی میں پیغمبری پیشے کا حق ادا کیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر وہ بندہ جو معمولاً ممبر پر ہو، وہ بندہ معمولاً جو تقاریر اور خطابات کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آتا ہے، وہ تو متعارف ہوتا ہے، اس کو لوگ جانتے ہیں، لیکن دین مبین اسلام کی خدمت کرنے والے ایسے افراد جو مدارس کے اندر بیٹھ کر طلاب اور طالبات کی تربیت کریں، معمولاً یہ لوگ مخفی ہوتے ہیں، عام طور پر لوگ ان کو نہیں جانتے، ایک مخصوص حلقہ احباب تک ہوتے ہیں، جن دوستوں کے ساتھ، جن طلاب کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، انہی کی حد تک یہ لوگ محدود ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ شہرت نہیں ہوتی، بہت زیادہ نام نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ افراد ایک کونے میں بیٹھ کر اس پیغمبری پیشے کا حق ادا کرتے ہیں، اور ظاہری دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ان کو بہت زیادہ کوئی مزایا، کوئی خصوصیات نہیں ملتی۔ بہرحال اگر میں اپنی طلبگی زبان میں کہوں تو فقط ایک قوت لا یموت پر بیٹھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، طلاب اور طالبات کی تربیت کرتے ہیں، اور حقاً یہ ایسے افراد کہ جو اس معاشرے کے اندر غیر معروف ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کام خدا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو یقین مانے ایسے افراد زمین میں تو مخفی ہوتے ہیں، زمین میں تو لوگ ان کو اتنا نہیں جانتے، لیکن جو اوپر والے عوالم ہیں ان عوالم کے اندر یہ لوگ معروف ہوتے ہیں۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے کہ ادھر ہم درس میں حضرت آیت اللہ شب زندہ دار دام ظلہ العالی کے پاس موجود تھے، تو ایک دن آقا بتا رہے تھے کہ مرحوم شیخ اعظم انصاری حوزے کی بہت بڑی شخصیت ہے، عالم تشیع کے مراجع میں سے، مجتہدین میں سے بہت بڑی شخصیت، یعنی نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ حوزوی زندگی سے آشنا ہو اس کو پتہ نہ ہو کہ شیخ اعظم انصاری کون ہے۔ ان کے چند شاگرد تھے، اپنے زمانے میں تو مرجع وقت مرحوم شیخ اعظم انصاری تھے کہ حقاً ان کو خاتم المجتہدین کہا جاتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد اب مرجعیت کس کے پاس جائے، یہ سوال اٹھا۔
نجف میں تھے، اب مرجع کون بنے؟ ان کے شاگردوں میں جو سب سے زیادہ لائق شاگرد تھے آغا نجم آبادی کے نام سے، وہ بہت ہی لائق تھے۔ تقریباً مرحوم شیخ اعظم انصاری کے شاگردوں نے یہ طے کیا کہ آغا نجم آبادی کو شیخ انصاری کی جگہ پر لایا جائے اور وہ مرجع بنے، لیکن آغا نجم آبادی کے پاس آئے تو آغا نجم آبادی نے کہا کہ نہ، میرے اندر مرجعیت کی صلاحیت نہیں ہے۔ درست ہے کہ درس و تدریس میں شاید میں اچھا ہوں، لیکن جو مرجعیت کی ذمہ داری ہے وہ مجھ سے اچھی آغا شیرازی بزرگ، جو بزرگوار شخصیت تھی، وہ ادا کر سکتے، ان کو مرجع بننا چاہیے۔ بہرحال شاگردوں کا اصرار ہوا کہ کون مرجع بنے، آخر میں آغا شیرازی وہ شیخ اعظم انصاری کی جگہ پر آتے ہیں۔ اب یہ آغا نجم آبادی کہ جو درسی اعتبار سے شاید آغا شیرازی سے بزرگ تھے، اس سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، اس سے زیادہ عالم تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنے درس کا دائرہ محدود کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اپنے درس کو تعطیل کر دیا، ختم کر دیا، کہ کہیں میرے درس کی وجہ سے آغا شیرازی کی مرجعیت پر کوئی حرف نہ آئے، ایسے خاموش ہو گئے۔ بہرحال کچھ عرصہ گزرا کہ بالکل نام و نشان ان کا گویا کہ حوضے کے اندر مٹ گیا، کوئی بندہ جانتا ہی نہیں ہے کہ آغا نجم آبادی بھی کوئی استاد تھے، کوئی درس دیتے تھے، اپنے آپ کو بالکل گوشہ نشین کر دیا۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ عالم برزخ ہے، اور اس عالم برزخ کے اندر چراغاں ہو رہا ہے، ہر طرف چراغاں کیا جا رہا ہے، مختلف ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ہر کوئی لگا ہوا ہے کہ عالم برزخ کو سجایا جائے۔ اچھا، یہ بزرگوار کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، کہا تجھے پتہ نہیں، آج عالم برزخ میں ایک مہمان آ رہا ہے۔ اچھا، میں نے کہا عالم برزخ میں کون آ رہا ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں، آج عالم برزخ کے اندر علامہ بزرگوار مرحوم نجم آبادی آ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہر کوئی بندہ لگا ہوا ہے اس کے استقبال کے لیے۔ صبح کو جب میں اٹھا تو پتا چلا کہ مرحوم نجم آبادی کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو عزیزان من، اس پورے قصے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھی انسان اس زمین کے اندر غیر معروف ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اخلاص اور اپنے تقوی کی وجہ سے عالم بالا میں معروف ہوتا ہے۔ یہ آغا نجم آبادی کا اخلاص تھا، جس اخلاص کی بنا پر وہ زمین میں تو غیر معروف ہو رہے ہیں، یہاں پر مرجعیت کو چھوڑ دیا۔ شاگردوں نے کہا، دوسرے لوگوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا کہ آغا آپ مرجعیت کے لائق ہے۔ کہا نہ، مجھ سے زیادہ صلاحیت آغا شیرازی بزرگ میں ہے، اور اپنے اخلاص کو دکھایا۔ اس اخلاص کی بنا پر یہ بزرگوار جو زمین کے اندر حتیٰ حوضے کے اندر آہستہ آہستہ غیر معروف ہو گئے، لیکن عالم بالا کے اندر معروف ہے۔ جس دن اس عالم سے کوچ کر کے اس عالم کی طرف جا رہا ہے تو اس کے استقبال کے لیے عام لوگ نہیں، فرشتے عالم برزخ کو آمادہ کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، یہ قیمت ہے انسان کے اخلاص کی، کہ جتنا انسان مخلص ہوتا ہے، بے شک وہ یہاں پر بے شک غیر معروف ہو، لیکن دوسرے عوالم میں جو باقی رہنے والے عوالم ہیں، ان عوالم کے اندر وہ معروف ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہ عزیز، ہمارے یہ دوست، ہمارے یہ بزرگوار، یہ بھی اسی طریقے سے اخلاص کا پیکر تھے۔ واقعاً پورا اخلاص ان کے وجود سے جھلکتا تھا۔ آپ تمام عزیزان جانتے ہیں
جو دوست ان کے قریب رہا ہے، ان کے تقوی، ان کے زہد، ان کے اخلاص، سب سے باخبر ہے کہ کتنے مخلص انسان تھے۔ اور واقعی میرا تو اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اس بزرگوار عالم دین کے لیے، جو شاید اس زمین کے اندر ہمارے شیعیان حیدر کرار کے پاس شاید اتنا معروف نہ ہو، لیکن یقیناً یہ بزرگوار بھی اس عالم کے اندر یقیناً معروف ہوگا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہماری روایات کے اندر ہے کہ جب ایسا بندہ مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے نہ فقط یہ کہ ملائکہ بلکہ ائمہ اطہار بھی آتے ہیں، وہ بھی استقبال کے لیے آتے ہیں۔ بہرحال خداوند متعال اس بزرگوار، اس ہر دل عزیز استاد اور اس ہر دل عزیز عالم دین کو یقیناً امیر المؤمنین کا محضر نصیب فرمائے۔ یقیناً مولا کی خدمت میں ہوگا۔ اس دنیا کے اندر جو مکتب آل محمد کی ترویج کے لیے جو اس بزرگوار نے کوششیں کی، خداوند متعال ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور بالآخر انسان ہے، ہر کسی سے خطا و نسیان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس قسم کی خطا، غلطی، کوئی اشتباہ ہے تو پروردگار عالم اپنے اسماء جمال و جلال کے محابے انشاءاللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک آدھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ عزیز من، یہ جو ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس مجلس کے اندر معمولاً ہم لوگ موت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ دو تین باتیں اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو بھی تمام کروں۔ دیکھیں، آج کل جو اس دنیا کے اندر آپ عالمی حالات کو دیکھ رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ مضطرب ہیں، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ لوگ بھی جو اس موت نامی حقیقت کو بھلا چکے تھے، وہ بھی ایک مرتبہ اس موت اور مرگ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ یعنی جیسے ہر روداد اور ہر واقعے کے مختلف رخ اور چہرے ہوتے ہیں، یہ جو بڑی عالمی مصیبت آئی ہوئی ہے، اس کا ایک چہرہ یہ ہے کہ اس مصیبت نے ہم سب کو، تمام انسانوں کو، موت نامی حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور یہ موت بہت قدیم زمانے سے ایک انسان کا انسانی مسئلہ رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ موت ایک انسانی مسئلہ رہا ہے، ہمیشہ سے، ابتدا سے انسان اس موت نامی مسئلے کے ساتھ ہمیشہ الجھا رہا ہے کہ بالآخر اس کو میں کیسے حل کروں۔ اچھا، میں جو اس پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ انسانی مسئلہ ہے، اس پر میں زور دے رہا ہوں کہ واقعی یہ انسانی مسئلہ ہے۔ کائنات میں مرتا حیوان بھی ہے، جانور بھی مرتے ہیں، نباتات، یہ پودے بھی مرجھا جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ موت ان نباتات کے لیے بھی ہے، حیوانات کے لیے بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن موت مسئلہ انسان کا ہے، حیوان کا مسئلہ نہیں ہے، نباتات کا مسئلہ نہیں ہے۔ موت حیوانات کے لیے بھی ہے، نباتات کے لیے بھی ہے، لیکن موت مسئلہ انسان کا ہے۔ ہمیشہ سے انسان اس مسئلے میں پھنسا رہا ہے کہ کیا کروں، ہمیشہ سے بیچارہ پریشان رہا ہے۔ حتیٰ آج کل کے زمانے میں، معاصر زمانے میں، دنیا کے ایڈوانس ترین ممالک میں، ترقی یافتہ ترین ممالک کے اندر جب فلسفے دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں
تو موت سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کریں. حتیٰ یونان قدیم یونان میں کہ بہرحال وہاں سے بہت بڑے بڑے فلاسفر اٹھے ہیں. ایک مرتبہ میں تاریخ فلسفہ یونان کو دیکھ رہا تھا تو وہاں پر ایک فلسفی کے بارے میں پڑھا کہ اس زمانے میں بھی یہ موت کا مسئلہ تو ہمیشہ ہے نا. وہ بیچارہ پریشان تھا, اس کا راہ حل کیا ڈھونڈوں, موت کا کیا حل ہے. ہر کوئی بندہ ڈرتا بھی ہے, یہ اتنی دنیا کو محبت کے ساتھ آباد کرتا ہے, بالآخر اس پوری دنیا کو چھوڑ کے پھر اس نے چلے جانا ہے. اس موت نامی مسئلے کا کیا حل کرے. وہ فلسفی اپنے آپ کو دوسروں سے کاٹ دیتا ہے, جدا گانا جا کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے, کافی دن سوچتا رہتا ہے, بالآخر اس مسئلے کا کیا حل ڈھونڈوں, کیسے حل کیا جائے. اس موت کے مسئلے نے تو پریشان کیا. ایک مرتبہ سوچتے سوچتے گھر سے باہر آیا اور تمام لوگوں کو جمع کیا, کہا کہ اس مسئلے موت کا راہ حل میں نے ڈھونڈ لیا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آج بھی ہم سب لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ موت ہے. سب لوگ ڈرتے ہیں کیا ہوگا, کہاں جائیں گے, کیسے مسئلہ حل ہوگا. پریشان ہے, سب پریشان ہے نا. وہ فلسفی کہتا ہے کہ میں نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا. اچھا, سب نے کہا کہ بھائی کیا حل ڈھونڈا ہے تو نے. فلسفی کہتا ہے کہ میں نے موت کا ایک رائے حل ڈھونڈا ہے, موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بھائی موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہا کہ نہ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو زندہ ہے, حیات ہے. جب تک زندہ ہے تب تک تو زندہ ہے, موت نہیں ہے. خب ابھی میں زندہ ہوں تو کیوں ڈروں. جب تک میں زندہ ہوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب میں مر گیا تو زندہ نہیں. جب میں مر گیا تو یہ حیات نہیں, میں ختم ہو گیا. خود پھر ڈرتے کیوں؟ جب تک ہو تب تک تم ہو, تمہاری زندگی ہے, موت نہیں ہے. اچھا جب مر گئے تو تم ہو ہی نہیں. جب تم نہیں ہو تو پھر کس چیز کا تحمل کرنا, پھر کس چیز سے ڈرنا. اچھا یہ راہ حل اس نے دیا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ راہ حل قابل قبول ہے؟ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے واقعی راہ حل ہے؟ نہ, راہ حل نہیں ہے. یہ حیوان کے لیے منطق درست ہے, نباتات کے لیے منطق درست ہے, کیونکہ حیوان کے لیے موت مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ حیوان جب تک زندہ ہے وہ موت کے بارے میں نہیں سوچتا, تحمل نہیں کرتا. جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ موت حیوان کے لیے مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ حیوان موت کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. جب تک زندہ ہے, مر گیا تو نہیں ہے, ختم ہو گیا. یہ حیوان کو مد نظر رکھتے ہوئے موت کے بارے میں بات کہی جا سکتی ہے, لیکن وہ بندہ کہ جس کے لیے موت مسئلہ ہے, جو موت کے بارے میں سوچتا ہے, اس کے لیے یہ رائے حل نہیں ہے. کیونکہ آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے. جب میرے لیے مسئلہ ہے تو مجھے یہ تنگ کرتا ہے کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا. تو اس اعتبار سے میں عرض کر رہا تھا کہ حیوان کے لیے موت مسئلہ نہیں ہے, ہمارے لیے موت مسئلہ ہے, انسان کے لیے موت مسئلہ ہے. اچھا جب انسان کے لیے موت مسئلہ ہے تو کیا کروں میں, کیسے اپنے آپ کو مطمئن کروں. خب اکثر جو کہتے ہیں یہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں, بیچارے پریشان ہوتے ہیں. آج کل تو پوری انسانیت پریشان ہے. خب کیا کروں میں, اس کا کیا رائے حل ہے میرے پاس. سوچتا بھی ہوں اور موت سے ڈرتا بھی ہر ایک ہے. شاذ و نادر کوئی بندہ دنیا میں ہوگا کہ جو موت سے نہ ڈرے. خب کائنات میں امیر المومنین جیسا ایک آدھ بندہ ہے کہ جو یہ جملہ کہے
کہ علی آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، کہ امیر المومنین میں علی موت سے بہت زیادہ مانوس ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، حتیٰ وہ جو چھوٹا بچہ ماں کے سینے سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ میری محبت موت کے ساتھ ہے۔ تو کائنات میں تو ہر ایک علی نہیں ہے، کائنات میں تو ہر ایک علی کی طرح زندگی نہیں گزارتا، سب لوگ موت سے ڈرتے ہیں، اور موت سے ڈر کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ ہم لوگ موت سے جاہل ہیں۔ سب سے بڑا ڈرنے کا سبب یہ ہے کہ ہمیں واقفیت نہیں ہے، کیا ہوگا، کون سا عالم ہے کیا وہاں پر، میں تو کبھی گیا نہیں، میں نے تو دیکھا نہیں۔ کلن یہ جہالتوں کے ایک عجیب پردے ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، یہ جہالتوں کے جو عجیب و غریب پردے ہمارے سامنے پڑے ہوئے یہ ہمیں بار بار ڈراتے ہیں۔ کیا ہے موت، کیا ہوگا؟ ایک بڑا سبب جو موت سے ڈرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس عالم میں کیا ہے، کیا ہوگا میرے ساتھ، میں کہاں جاؤں گا، وہاں پر کیسا عالم ہے، ایک بڑا سبب یہ۔ اور بہرحال موت سے ڈرانے کا ایک بڑا سبب آپ اور ہم بھی ہے، لوگوں کو ڈراتے بھائی قبر میں جاؤ گے، قبر میں یہ ہے، حساب ہے، کتاب ہے، عذاب قبر ہے، فشار قبر ہے، منکر و نکیر ہے، بشیر و مبشر ہے، فلاں ہے، یہ ساری چیزیں بلاخر چاہتے نہ چاہتے ہم لوگوں نے بھی لوگوں کو اچھا خاصا ڈرایا ہوا ہے، موت سے ڈرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ لمبی چوڑی جو میں نے تمید آپ کے سامنے باندھی بھی ہے وہ یہ کہ موت سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے، مجھے کیسے زندگی گزارنی چاہیے، میں کیسے اپنے آپ کو مطمئن کروں؟ اس بات کا جواب دو طریقوں سے دیا جا سکتا ہے، موت سے ڈرنا بھی چاہیے اور موت سے نہیں بھی ڈرنا چاہیے۔ اچھا یہ کیا بات ہوئی، موت سے ڈرنا بھی چاہیے اور موت سے نہیں بھی ڈرنا چاہیے۔ اچھا ڈرنا چاہیے اس لیے کہ یہ ڈر میری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اس اعتبار سے ڈرنا چاہیے کہ یہ ڈر میری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا بولنا، میری رفتار، میرا کردار، ان تمام چیزوں پر اس موت کے ڈر کا اثر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے موت کا ڈر ایک اچھی چیز ہے کہ اگر انسان موت سے ڈرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، بالآخر انسان اپنے عمل کو اچھا بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس اعتبار سے موت سے ڈرنا چاہیے، اچھی چیز ہے۔ لیکن موت کا ڈر میرے لیے نفسیاتی بیماری نہ بنے، اس لحاظ سے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر اس ڈر کو میں اپنے اوپر سوار کر دوں اور اپنے آپ کو نفسیاتی مریض بنا لوں، خوب یہ ڈر انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ برا ہے۔ موت کا ڈر جب تک میری زندگی کے لیے سازندگی اور تربیت کا باعث ہے، مجھے اچھا بناتا ہے، موت کا ڈر اچھا ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر سوار نہ کروں، اتنا سوار کروں کہ میری زندگی مختل ہو جائے، میری زندگی ختم ہو جائے، ایسی حالت میں اپنی بنا لوں کہ اصلاً میں زندہ نہ رہوں، ہر وقت اس خوف میں مبتلا ہوں کہ دنیا کے اندر کچھ بھی نہ کر سکوں۔ اس اعتبار سے موت کا ڈر بری چیز ہے، خراب ہے۔ اچھا خراب تو ہے لیکن کہنے سے تو نہیں ہوگا۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، مگر میرے کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ جو بندہ ڈرتا ہے بیچارہ ڈرتا ہے، کیا کروں تاکہ میں اس خوف کو اپنے اوپر اتنا طاری نہ کروں کہ میرے لیے نفسیاتی مرض بن جائے۔ کہنے سے تو نہیں ہوگا نا، میں صرف یہاں پر آپ کو کہتا رہوں کہ آگا آپ نہ ڈرے، آپ نہ ڈرے، موت کو ایک نفسیاتی بیماری نہ بنائے، وہ کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا۔ آپ پلٹ کے کہیں گے آگا آپ تو صرف باتیں کر رہے ہیں،
باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ جو خوف ہے وہ تو ہے، میں اس کو کیسے حل کروں؟ اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ موت کی حقیقت کو ہم سمجھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے لیے ہے موت کے خوف کا، یہ جو منفی خوف ہے جو نفسیاتی بیماری کی شکل اختیار کرتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ موت سے ناآشنا ہیں۔ اس کو تھوڑا سا سمجھے۔ اگر اچھے طریقے سے ہم نے سمجھ لیا، حقیقت موت سے واقف ہو گئے، تو موت کا تربیت کرنے والا ڈر رہے گا، لیکن بیماری بننے والا ڈر نہیں رہے گا، جب حقیقت موت سے ہم لوگ آشنا ہو جائیں۔ اچھا، حقیقت موت کیا ہے؟ اس پر 2-3 منٹ جلدی میں، کیونکہ وقت بھی گزر رہا ہے، اور میں آپ لوگوں سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میری یہ الٹی سیدھی باتیں شاید آپ کو پریشان بھی کر رہی ہوں گی، لیکن بہرحال مجھے یہی آتی ہے، الٹی سیدھی باتیں آتی ہیں۔ کیسے میں اس موت کے غلط ڈر سے اپنے آپ کو بچاؤں؟ اس کا عرض کیا میں نے، جواب کہ موت کی حقیقت کو سمجھیں۔ حقیقت موت کیا ہے؟ دیکھیں، ایک نقطے پر فقط توجہ کریں، حقیقت موت ہمارے سامنے روشن ہو جائے گی کہ موت کی حقیقت کیا ہے۔ میں جلدی میں 2-3 باتیں آپ کو عرض کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ دیکھیں، اس دنیا کے اندر جو ہم مختلف موجودات کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں، اس پر ہماری نگاہ دقیق، عمیق اور گہری ہونی چاہیے۔ کائنات کے اندر آپ ان تحولات اور تبدیلیوں کو نہیں دیکھتے، حقیقت میں تبدیلی ہے۔ اس عالم کے اندر لمحہ بلمحہ تبدیلی ہو رہی ہے، یعنی حقیقی تبدیلی، یہ ہمارے پاکستان کی نعرے والی تبدیلی نہیں، واقعی حقیقت میں تبدیلی ہے۔ لمحہ بلمحہ ایک موجود ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جاتا ہے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جاتا ہے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جاتا ہے۔ یہی کیفیت آپ کی اور ہماری بھی، ہماری زندگی کے اندر بھی تحول آتا ہے، لمحہ بلمحہ، دم بدم تحول ہے، تبدیلی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ کائنات پوری لمحہ بلمحہ ایک ارتقائی عمل کو طے کر رہی ہے، تکامل کے مراحل کو کائنات طے کر رہی ہے۔ ایک ذرہ جو بالکل چھوٹا سا ذرہ ہے، بالکل چھوٹا سا ذرہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد مراحل کو طے کرتے کرتے وہ بیج کی شکل میں بنتا ہے، بیج سے ایک پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، اس پودے سے ایک پیڑ کی شکل اختیار کرتا ہے، جب پیڑ بن جاتا ہے ہرا بھرا بنتا ہے، اس کے اندر ثمر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام مراحل آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ہر موجود ارتقائی مراحل کو طے کرتا ہے، تکامل کے مراحل کو طے کرتا ہے۔ یہ ارتقاء اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ارتقائی عمل اچھی چیز ہے۔ یہ جو ارتقائی عمل ہے، انسان اس ارتقائی عمل کو طے کر رہا ہے، یہ ارتقائی عمل بہت اچھی چیز ہے۔ عزیز من، موت اسی ارتقائی عمل کے تسلسل کی ایک کڑی ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ جو ارتقائی مراحل ہے نا، ہر موجود تکامل کے مراحل کو طے کرتا ہے، ارتقائی مراحل کو طے کرتا ہے، ان مراحل کی ایک کڑی کا نام موت ہے۔ اچھا، اگر موت کے بارے میں میری یہ دید ہو کہ موت اس ارتقائی عمل کا ایک حصہ ہے، یہ جو تحول اور یہ جو تبدیلی آ رہی ہے میری اپنی خودی کے اندر، میرے اپنے وجود کے اندر،
اس تحول اور اس تبدیلی کے مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ موت بھی ہے. خود یہ ہے موت کی حقیقت. اسی لیے قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا کہ جس نے موت و حیات کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے. موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت نیستی کا نام نہیں ہے، موت ناداری کا نام نہیں ہے. موت ایک ارتقائی مرحلے کا نام ہے، ایک کمالی مرحلے کا نام ہے، کمال کے ایک درجے پر جانے کا نام ہے. خوب اگر موت اس طریقے سے ہے تو پھر میں کیوں ڈروں؟ موت کے ذریعے سے تو میں کمال پر پہنچ رہا ہوں، موت کے ذریعے سے تو میں ارتقاء تک جاتا ہوں، موت کے ذریعے سے تو میں اپنے کمالات کے مراحل کو طے کرتے ایک مرحلے تک پہنچتا. خوب یہ قرآنی نظر ہے، یہ روایات کی نظر ہے، اور حکمائے الہی کی بھی دقیق نظر موت کے بارے میں یہی ہے. موت یعنی یہی، موت یعنی ارتقاء، موت یعنی ایک مرحلے سے گزر کر اوپر والے مرحلے پر جانا. خوب اس چیز کو میں اپنے وجود کا حصہ بناؤں، اس پر باور رکھوں، یقین رکھوں کہ موت یعنی یہی. خوب جب موت ارتقائی عمل ہے، موت یعنی مجھے اوپر آنا ہے، موت یعنی مجھے تکامل کے مراحل کو طے کرنا ہے، تو پھر میں کیوں ڈروں؟ پھر کس چیز سے ڈر؟ پھر کس لیے ڈرتا ہوں؟ خوب ڈرتا میں اس لیے ہوں کہ میں اس موت کی حقیقت سے آشنا نہیں. جو بندہ موت کی حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے، جس کو پتا ہے کہ موت ارتقاء کا نام ہے، موت تکامل کا نام ہے، موت اوپر جانے کا نام ہے، تو وہ بندہ کیوں ڈرے گا؟ اسی لیے کہتے ہیں اہل معرفت کہتے ہیں کہ موت کے مختلف اقسام ہیں. ایک موت اختیاری ہے، جو بندہ اس موت کی حقیقت کو جان لیتا ہے. موت اختیاری کیا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ موت یعنی ارتقاء، موت یعنی اس مادی بدن کی لاچاری سے جدا ہو جاتا. موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت ایک مرحلہ ہے جس مرحلے کو انسان طے کرتا ہے. اسی لیے قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اگر اس پر تھوڑا سا تأمل کرے، عجیب آیت کے جملات ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. ذائق کون ہے؟ چکھنے والا کون ہے؟ انسان، انسان کی روح، انسان کی جان. انسان موت کو چکھتا ہے، نہ کہ موت انسان کو چکھتا ہے. کچھ قرآن کی عجیب لطافت ہے. بقول حضرت آیت اللہ جوادی آمولی کے کہ موت انسان کو نہیں مارتا، بلکہ یہ انسان ہے کہ جو موت کو بھی مار دے دیتا ہے. واقعی انسان ہے جو موت کو چکھنے والا ہے. آپ گھر کے اندر مختلف غذائیں کھاتے ہیں نا، چکھنے والے آپ ہوتے ہیں. غذا آپ کو چکھتی ہے یا آپ غذا کو چکھتے ہیں؟ خوب ذائق آپ ہے، آپ غذا کو چکھتے ہیں. ختم کون سی چیز ہوتی ہے؟ چکھنے والا ختم ہو جاتا ہے، یا جسے چکھا جاتا ہے وہ چیز ختم ہوتی ہے؟ خوب جسے چکھا جاتا ہے وہ چیز ختم ہوتی ہے، چکھنے والا تو ختم نہیں ہوتا. تو قرآن کی لطافت بھی دیکھیں، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جان، ہر روح موت کو چکھنے والا ہے. یعنی موت ایک مرحلہ ہے، تمہارے ارتقاء کا ایک مرحلہ ہے، جس مرحلے کو تم نے طے کرنا ہے. بہت سارے لوگ اس مرحلے کو اس دنیا میں طے کر لیتے ہیں، کہ جس کو میں نے کہا کہ اہل معرفت کہتے ہیں موت اختیاری. بہرحال وقت بھی ختم ہو رہا ہے. تہران میں ایک عارف بزرگوار تھے، مرحوم حیدجی.
شرح منظومہ ملا ہادی سبزواری کے بہترین محشی تھے، بہت بڑے فلسفی تھے. کسی دن موقع ملا تو اس کے حالات زندگی عرض کروں گا کہ بہت ہی لطیف حالات زندگی ہے اس عارف بزرگوار کے. ساری زندگی مجردی میں گزاری، انہوں نے شادی نہیں کی، مدرسے کے ایک کمرے کے اندر پوری زندگی گزاری، مجردی کی زندگی گزاری. مرحوم حیدجی آمولی شرح منظومہ جو ملا صدرہ کے فلسفے میں بہترین کتاب ہے ملا ہادی سبزواری کی، اس کی تدریس کرتے تھے مرحوم حیدجی. اچھا، مرحوم حیدجی موت اختیاری کا انکار کرتے تھے، کہتے موت اختیاری کیا؟ موتو قبل ان تموتو، یعنی کیا مرنے سے پہلے مر جاؤ، موت اختیاری کیا ہے؟ اچھا، مرحوم حیدجی کہتے ہیں کہ میں تہران کے اسی مدرسے کے اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، رات کو ایک بوڑھا آتا ہے میرے پاس، کہتا ہے کہ آغا جان آپ بزرگوار ہیں بھائی، جو درس و باز کا کام ہے وہ آپ اپنا وہ کام کریں، آپ کا کیا جائے کہ آپ کہیں کہ موت اختیاری ہے یا نہیں ہے، چھوڑیں ان چیزوں کو، آپ اپنے درس و باز کو چلائیں. آغا حیدجی فرماتے ہیں کہ نہ آغا جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم طلاب ہیں، طلبہ ہیں، طالب علم کا کام ہے کہ دیکھیں کہ یہ چیز درست ہے یا غلط ہے، اگر صحیح ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بحث کرنی ہے، اگر نہیں ہے تو ہم کہیں گے نہیں ہے. اس بوڑھے نے کہا کہ نہ، چھوڑے آپ ان چیزوں کو، آپ اپنا کام کریں. تو آغا حیدجی نے کہا کہ نہ آغا، ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا، اس نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ موت اختیاری محال ہے؟ جی، موت اختیاری انسان کے بس میں کہاں ہے بھلا مرنا. اچھا، مرحوم حیدجی کہتے ہیں کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، یہ اس کمرے کے وسط میں درمیان میں آیا اور درمیان میں آ کر لیٹ گیا، سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے قریب گیا، دیکھا یہ بندہ تو مر چکا ہے. ارے یہ کیا ہوا؟ کہا کہ سونے سے پہلے اس نے فقط یہ جملہ کہا تھا، اچھا آپ موت اختیاری کے منکر، دیکھیں ایسے انسان مرتا ہے، ایسے کہہ کے وہ سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ ہلا کے دیکھا، ارے یہ تو بندہ مر چکا ہے. آغا حیدجی کہہ رہے ہیں کہ میں پریشان، یہ بھائی کیا مصیبت آ گئی، رات کا ٹائم ہے، مدرسے کے اندر آیا، میرے حجرے کے اندر یہ بندہ آ کر یہاں پر مر گیا، لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں میں نے اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار دیا، کیا کیا. بہت پریشان، طلاب کو بلایا، وہ طالب علم آئے جلدی میں اور انہوں نے کہا کہ کیا ہوا آغا، یہ اس طریقے سے مسئلہ ہوا. بہرحال وقت بھی ختم ہو رہا، 2 منٹ فقط میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. آغا یہ اس طریقے سے بوڑھا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ موت اختیاری کا آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ مگر مرنا انسان کے اپنے ہاتھ میں. تو اس نے کہا کہ ہاں اپنے ہاتھ میں. تو اس نے اصرار کیا، بالآخر آخر میں کمرے کے اندر آیا اور وسط میں بیٹھ کر کہا کہ اس طریقے سے مرتا ہے انسان. ایسے کر کے سویا تو وہ مر گیا سچ میں. کیا کرے اس کو؟ اب تمام طلاب آئے، سب کو کہا کہ بھائی اس کے غسل و کفن کا آپ سامان مہیا کرو. اس کو غسل دیا، کفن دیا. جب اس کو آمادہ کر کے نماز پڑھنے جا رہے تھے، اب جیسے اٹھا کر اس کو مدرسے کے سامنے لے کر آئے تو وہ بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہو. بھائی یہ تو پہلے چند منٹ پہلے مر چکا تھا، یہ کیا ہوا؟ سب پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے آغا حیدجی اب قبول کیا کہ موت اختیاری ہے، انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. آغا حیدجی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں واقعہ اگر انسان اپنے اس ارتقائی مرحلے پر ایمان لے کر آئے اور اس درجے پر پہنچے تو واقعا جس وقت چاہے اس وقت اپنے روح کو اپنے بدن سے جدا کر سکتا ہے. موت یہی ہے، موت یعنی یہ جو میں اس عالم کے اندر، اس عالم مادہ کے ساتھ، اس بدن مادی کے قیودات میں پھنسا ہوا، ایک مرتبہ میں اپنی حقیقت کو، اپنے نفس کو اس بدن مادی کی قیودات سے چھڑا لوں، اس کا نام موت ہے.
دوسرے لفظوں میں بعض اہل معرفت کے مطابق موت انسان کی ذات پر نہیں آتی، موت انسان کی ایک عارضی صفت ہے، انسان کی جان ختم نہیں ہوتی، اس مادی بدن کی محتاجی انسان سے ختم ہو جانے کا نام موت ہے، یہ حقیقت موت۔ اسی لیے اہل معرفت کہتے ہیں کہ موت یعنی ایک خوبصورت تعبیر ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، بہرحال وقت ختم ہو گیا۔ حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی کی کتاب انسان در عرف عرفان، اس کے اندر موت کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے انہوں نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موت در حقیقت مفارقت نفس از غیر خودش است، موت انسان کا خود انسان کے اغیار سے جدا ہونے کا نام ہے، یہ موت ہے۔ حتیٰ یہ جو میرا بدن بھی ہے نا، مادی بدن، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرے تکامل اور ارتقاء کا ایک وسیلہ ہے، میری حقیقت کچھ اور ہے۔ یا ایک جگہ پر ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے موت یعنی اپنے آپ سے اور اپنی صفات لازمہ سے خلوت کرنا، یہ موت ہے۔ یہاں پر میں اغیار کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ اگر یہ جو بدن کے ساتھ، اس مادی بدن کے ساتھ آپ کو جوڑا گیا ہے، یہ عارضی تعلق ہے، یہ عارضی تعلق ہے، یہ جو اتصال ہے میرا اس مادی بدن کے ساتھ، جو اتصال ہے، اس اتصال کے ٹوٹنے کا نام موت ہے۔ موت یعنی یہی، ختم نہیں ہوتا انسان، انسان کی حقیقت کسی اور عالم سے، بدن اس مادی دنیا کا، خب موت یہ جو عارضی وصال ہوا تھا، عارضی طور پر ایک تعلق جڑا تھا بدن اور انسان کی حقیقت کا، موت یعنی اس عارضی تعلق کا ٹوٹنا۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں کہنا چاہوں، موت یعنی انسان کی حقیقت اور انسان کے بدن کے درمیان جو تعلق جوڑا گیا تھا، اس مادی بدن کے ساتھ جو وصلت اور نکاح اور شادی کروا دی گئی تھی، ایک مرتبہ طلاق ہو جائے، تو موت یعنی یہ۔ البتہ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کا نفس بدن کے ساتھ نہیں ہوگا، نہ، یہ بہرحال کسی اور وقت عرض کروں گا کہ ہمیشہ انسان کے ساتھ بدن ہوگا، انسان کبھی بھی بدن سے جدا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اور بات ہے کہ دوسرے عوالم میں ان عوالم کے اعتبار سے انسان کے ساتھ بدن ہوگا، لیکن بدن ہوگا، یہ بدن ختم ہو جائے گا۔ بقول مولانا کے ہر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش، جو بندہ بھی اپنی اصل سے جدا ہوا ہے، دور رہا ہے، موت اس محبوب کے قریب جانے کا نام ہے۔ بہرحال عزیزان من، موت کو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک تکامل کا باعث ہے، ایک اوپر والے مرحلے تک لے کر جانے والی حقیقت ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ پریشانی اس اعتبار سے ہونی چاہیے کہ میں جو اوپر والے کمالات کی طرف جا رہا ہوں، کیسے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اس اعتبار سے ضروری ہے۔ اسی لیے جو یونان کے حکیم فلاسفہ تھے، ان کا موت کے بارے میں خوبصورت نظریہ تھا۔ سقراط کہتا ہے موت کیا حقیقت ہے؟ یہ زندگی موت کی آمادگی کا نام ہے۔ سقراط موت کو ایسے دیکھتا ہے، یہ زندگی، یہ حیات اس موت کی آمادگی کا نام ہے۔ واقعی نہیں صحیح۔ اگر اس دید سے میں موت کو دیکھوں تو مجھے کمالات کی طرف جانا ہے،
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بس پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ میں آئندہ اپنے لیے کس قسم کی حقیقت کو آمادہ کر رہا ہوں، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. بہرحال وقت بھی زیادہ ہو گیا، اور یہی چیز ہے ہماری تعلیمات کے اندر. اہل بیت اطہار نے ہمیشہ اسی نقطے کو بیان کیا، اور جو بندہ موت کی اس حقیقت کو دیکھ لیتا ہے نا کہ موت کتنا بڑا کمال ہے، پھر وہ پریشان نہیں ہوتا. پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے نا کیف الموت عندک، قاسم تمہارے نزدیک موت کیسے ہے، جو موت کی حقیقت سے آشنا ہو جائے نا پھر وہ پریشان نہیں ہوتا. پھر وہ پلٹ کے جواب دیتا ہے احلا من الاسل، موت شاید سے زیادہ شیریں، کیونکہ یہ حقیقت جانتا ہے. یا 10 محرم کے دن سید الشہداء جب اپنے تمام صحابہ کو جمع کرتے ہیں تو وہاں پر موت کی حقیقت اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں. یہ موت کیا ہے؟ یہ موت فقط ایک پل ہے، قنطرہ ہے، پل ہے جو تمہیں ان بدبختیوں سے، جو مصیبتوں سے، مشکلات سے گزار کے حقیقت تک پہنچاتا ہے. تبھی مولا کا جو وہ جملہ ہے، اکثر میں نے عرض بھی کیا ہے آپ لوگوں کی خدمت میں بھی، کہ خط الموت خط الموت علی بنی آدم مخط القلادۃ فی جید الفتى، کہ موت انسان کی پیشانی پر اس طریقے سے ہے جیسے ایک جوان اور خوبصورت دلہن کے گلے میں ہار ہوتا ہے. کسی جوان لڑکی کے گلے میں ہار اس کے لیے زینت ہے یا نہیں ہے؟ زینت ہے اس کے لیے. مولا فرماتے ہیں موت اس لیے انسان کے لیے زینت ہے. اسی لیے کربلا میں دیکھتے ہیں کہ سب آمادہ ہے، ہر کوئی آمادہ ہے موت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے. حتیٰ کہ ایک ایسا بوڑھا ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ کربلا میں معمر ترین حبیب ابن مظاہر ہے، لیکن مقاتل نے لکھا کہ حبیب ابن مظاہر سے بھی زیادہ ایک بوڑھا ہے، وہ ہے جان، 90 سالوں سے زیادہ عمر. امیر المومنین کی خدمت کی، امام حسن مجتبیٰ کی خدمت کی، سید الشہداء کی خدمت میں بوڑھا صحابی، امیر المومنین کا شاگرد، امام حسن مجتبیٰ کی خدمت کرنے والا، سید الشہداء کی خدمت کرنے والا. ایک مرتبہ کربلا کے اندر 10 محرم کو سید الشہداء فرماتے ہیں جان تم چلے جاؤ، ہم تم سے راضی ہیں، بڑی خدمت کی تو نے، ہم تم سے راضی ہیں، چلے جاؤ. جان پلٹ کے کہتا ہے مولا آپ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ مولا فرماتے ہیں کہ نہ جان تمہاری بہت زیادہ خدمات، وہ خدمات کافی ہیں، اب اور زیادہ نہیں، تم جاؤ تمہارے ضامن ہیں ہم. اچھا جان جو امیر المومنین کے ساتھ رہا ہے، امام حسن کے ساتھ رہا ہے، امام حسین کے ساتھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ کربلا کی سعادت یعنی کیا، شہدائے کربلا میں شمار ہونا یعنی کیا. امیر المومنین کے ساتھ رہا ہے، پتا ہے اس کو، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ رہا ہے، معلوم ہے کربلا کی معلومیت سے، کربلا کے اندر شہید نہ ہونا یعنی کتنی بڑی سعادت سے محروم ہونا. اچھا ایک طرف سے
امام حسین علیہ السلام فرماتے کہ نہ جون، تو نے بہت زیادہ خدمت کی ہے، اب ہم تمہیں اور زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتے، تم جاؤ، تمہارے ضامن ہیں، تمہاری سعادت کے ہم ضامن ہیں۔ لیکن جون اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اب میں اس سعادت سے محروم ہونے جا رہا ہوں۔ اسی خاندان کے اندر رہا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ اس خاندان کے رحمت کو کیسے جوش میں لایا جائے۔ جون ایک مرتبہ پلٹ کے کہتا ہے مولا کیا میرا رنگ کالا ہے اس لیے مجھے آپ کہہ رہے تم چلے جاؤ؟ مولا میرا نسب کمتر ہے اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ چلے جاؤ؟ مولا میرے پسینے سے بدبو آتی ہے اس لیے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ؟ عزیزان من، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جون کو پتا تھا حسین ابن علی اس وجہ سے نہیں کہہ رہے، مگر جو 3 اماموں کی خدمت میں رہا ہو اس کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ حسین ابن علی کیسے سوچتے ہیں، تو یہ جملات کیوں کہہ رہے ہیں؟ خوب عزیزان من، میں نے عرض کیا کہ جون کو پتا تھا کہ اس رحمت کے دریا کے اندر کیسے تلاطم پیدا کرنا ہے، اس کو پتا تھا کربلا کی شہادت سے مجھے محروم نہیں ہونا، مولا مان نہیں رہے، کس طریقے سے مولا کو مناؤں؟ اچھا یہ جو جملات کہے نا، تو ایک مرتبہ سید الشہداء کہتے ہیں جون کیا کہتے ہیں؟ اچھا اگر اس طریقے سے ہے تو جون جاؤ۔ جون جو پوری زندگی خدمت کی ہے، اس نے بس آخری جملات، جون نے جو پوری زندگی خدمت کی ہے، کہتا ہے مولا میں نے آپ کے بچوں کو کھلایا ہے، ان کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں، خادم رہا ہوں، نوکر رہا ہوں، بس اجازت دے میں خیام عصمت و طہارت کے باہر جاؤں اور آخری سلام کر کے جاؤں۔ عزیزان من، یہاں پر حوضے کی ایک بزرگ شخصیت جس نے اپنی زندگی کے 30-40 سال مقاتل کے مطالعات میں گزارے، آغا بندانی یعنی شابوری، وہ فرماتے ہیں جیسے ہی جون نے اجازت چاہی کہ عصمت و طہارت کے خیام کے باہر جا کر آخری سلام کرے، حسین کی دکھیاری بہنوں کو آخری سلام کرے، تو حسین ابن علی ایک مرتبہ پلٹ کے کہتے ہیں جون اگر یہ چاہتے ہو تو ان خیام کی ذمہ داری عباس، تم عباس سے اجازت چاہو۔ اچھا میں کہوں گا مولا ان خیام کی ذمہ داری عباس کی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم جب دریا پر، فرات پر، القما پر یہی عباس اپنے بازو کٹا کے سو رہا ہوگا، مجھے نہیں معلوم ان خیام کی کون حفاظت کرے گا، ان بیبیوں کے پردوں کی محافظت کون کرے گا؟ بس عزیزو آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، بس جیسے آخری وقت آتا ہے اور جون آتا ہے ان خیام کے باہر اور سلام کرتا ہے، جیسے ہی سلام کرتا ہے اے شہزادیوں، اے بیبیوں، اے عصمت و طہارت کے گھر میں پلنے والی شہزادیوں، جون کا خادم کا آخری سلام قبول کیجئے۔ عزیزاؤ بس جیسے ہی جون نے سلام کیا، مقاتل نے لکھا کہ ایک مرتبہ خیام سے رونے کی صدائیں بلند ہونے لگی، جیسے رونے کی صدائیں بلند ہونے لگی، آغا نشابوری کہتے ہیں کہ جیسے خیام سے رونے کی صدائیں بلند ہوئی تو حضرت عباس آتے ہیں اور جون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جون اب چلو، زینب کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میں برداشت نہیں کرتا کہ زینب کے رونے کی آواز کسی کے کانوں پہ آئے، میں کہوں گا عباس آج آپ یہ برداشت نہیں کر رہے، لیکن مجھے نہیں معلوم شام غریبہ کے وقت یہی خیام ہوں گے، انہی خیام کو جلایا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلبون۔
خدایا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، خدایا تجھے واسطہ اپنی عظمت کا، خدایا تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کے مقامات کا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنے اسماء جمال و جلال کا۔ یہ عزیز، یہ بزرگوار جو اس دنیا سے گئے ہیں، خدایا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عظمت کا، اس عزیز کے لیے موت کے بعد والے مراحل کو آسان فرما۔ خدایا اگر اس سے کوتاہیاں، اشتباہات یا کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں، خدایا تو اپنے لطف و کرم کی بنا پر اس کی مغفرت فرما، اسے جواب آل محمد نصیب فرما۔ خدایا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا دنیا جو اس موذی مرض کے اندر مبتلا ہے، خدایا تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو شافی ہے، خدایا تجھے اپنے اسماء جمال و جلال کا واسطہ انسانیت کو اس موذی مرض سے نجات عنایت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمارے قلوب کے اندر نور معرفت قرآن و اہل بیت کو پیدا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ اپنے جلال کا جو عزیزان خدا نخواستہ اس موذی مرض میں پھنسے ہوئے، خدایا تجھے سید ساجد کی بیماری کا واسطہ ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ عنایت فرما۔ خدایا دشمنان اسلام، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما۔ خدایا مذہب حقہ کو تحت عنایت فرما۔ خدایا مظلومین، مستضعفین، دنیا کے کسی بھی کونے میں ظالمین کے ظلم میں جو پھنسے ہوئے، خدایا ان کے لیے فرج عنایت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ اپنے عزت جلال کا ہمارے آقا، ہمارے مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے خادمین میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ قبلہ مقدسی کے روح پاک کے لیے اور آپ اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء، صحابہ، مؤمنین جو اس دنیا سے گئے ہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد محمد۔ پروردگار عالم آپ تمام دوستان اور خصوصیت سے یہ پروگرام برپا کرنے والے دوستان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خدا آپ کو موفق و مہیا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ہم چینل چہارد معصومین کی جانب سے قبلہ محترم استاد بزرگوار آغا وسیم رضا سبحانی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات ہمیں دیے۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ التماس سے دعا۔ سلامت رہیں آغا۔ سلام۔